حرام کردہ اشیاء کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس سے بچ گیا۔ آج دیکھیں کہ ہمارا مسلمان کہاں کہاں جا رہا ہے۔ حرام اشیاء کو تو دیکھنے کی دور کی بات، حرام کو گویا کہ اس نے اپنا مشغلہ بنا دیا ہے۔ اگر اس کو نہ اپنائے تو گویا کہ وہ زندہ نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، آج ہماری آنکھ کن کن کاموں میں روتی ہے، ذرا غور و تفکر کریں کہ آج اس رب کائنات نے ہمیں 25 سال 30 سال 60 سال اچھی زندگی دی، اچھا کاروبار دیا، اچھا رزق دیا، اچھا گھر دیا، اچھی گاڑی دی، لیکن اگر ایک دن ہمیں کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی جواب دے دے کہ آج کے بعد آپ کی چھٹی، ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی اللہ عز و جل کے خوف سے ہماری آنکھیں نہیں، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ کام نہ کیا، اگر فلاں کی شادی پر نہ گئے تو ناراض ہوگا، اس کا ڈر ہے۔ وہاں پر چاہے شادی پہ جا کر حرام کام کریں، اس کا کوئی ڈر نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، معاذ اللہ گویا کہ ہمارا ظاہر ہے، ظاہر ہے جو ہمارے اعمال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج ہر کسی کی زبان پر یار یہ نہ کیا تو دنیا والے کیا کہیں، دنیا کا ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتی رہی، کل بروز قیامت وہ آنکھ نہیں روئے گی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، اسی طرح شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کعبے کے طواف کے دوران مجھے ایک عجیب قسم کی آواز آنے لگی کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں، التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھانا۔ بار بار کعبے کی سے یہی آواز گونج رہی ہے۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ میں کعبے کا طواف کرتا ہوا پریشان ہو گیا کہ کون سا ایسا آدمی ہے کہ جو ایسی دعا کر رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے کل بروز قیامت اندھا کر کے اٹھانا، ایسا کون سا شخص ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبے کا چکر لگایا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچا کہ ایک نوجوان کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اپنے چہرے پہ رکھ کر زاروں قطار ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کعبے کا غلاف پیچھے کیا تو زاروں قطار ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے اور آنسو رفتہ رفتہ ٹپک رہے ہیں، لیکن اس کی زبان پر یہی صدا ہے، کسی کی کچھ فکر نہیں، بس یہی صدا کر رہا ہے یا باری تعالیٰ مجھے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھانا، بار بار یہی صدا آ رہی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا قریب جا کر کہ من انتا، تو کون ہے؟ آگے سے آواز آئی انا عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں آپ وہی شخص ہیں، آپ عبد القادر جیلانی ہیں کہ جس کی قطبیت کے ڈنکے بغداد کی گلیوں میں بجتے ہیں، جس کی وصیت کے ڈنکے بغداد کی گلیوں میں بجتے ہیں۔ آپ عبد القادر جیلانی اور کعبے کے غلاف پکڑ کر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھانا؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ میرے اعمال اس قدر ناکارہ ہیں اور اس قدر میں گنہگار و خطاکار ہوں تاکہ کل بروز قیامت جب میرا اعمال نامہ میرے ہاتھوں میں پکڑایا جائے تو اس وقت میں اس اپنے اعمال نامے کو نہ دیکھ سکوں۔ کس قدر خوف خدا وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ وہ غوث اعظم کہ جن کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ نے 15 سال تک بغداد کے جنگلوں میں پتے کھا کر زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے کس قدر اپنی راتیں گزاری، اور ان کے دل میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے آج ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اور راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے اور رات ساری نوافل میں گزار دیتے، جب صبح ہوتی تو روزہ رکھ کر گزارتے دن، کہ ہو سکتا ہے زندگی کا آج آخری دن ہو، اپنے اسلاف کی زندگی کو یاد کریں، اور آج ہماری یاد ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ آج کا کما لیا کل کہاں سے کما۔ ارے جس رب کائنات نے تمہیں 25 سال 30 سال 60 سال زندگی میں تمہیں راحت و سکون عطا کر دیا، آج ایک دن رزق نہیں ملا، ایک دن اگر جاب سے جواب مل گیا، چھٹی ہوگی تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں، دنیا کے غم میں ہوتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے، میرے اشک بہ رہے، کہ تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ دیکھیں کہ امیر اہل سنت کہ جن کا ہر لمحہ اسی سوچ اسی فکر میں گزرتا ہے کہ امت کی اصلاح کس طریقے سے کروں، اس امت کی اصلاح کس طریقے سے کروں، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اکثر کہ اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہے۔ اس لیے پیارے محترم اسلام بھائیو، آپ بھی ہمیشہ یہی دعا کیا کریں، یا اللہ تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں اور عشق مصطفیٰ میں بہنے والے آنسو عطا فرما۔ انشاءاللہ ہم ہر نماز کے بعد کوشش کر کے انشاءاللہ یہی دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم، جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا۔ جو بندہ میرے خوف سے روئے گا، میرے ڈر سے روئے گا، اس کے بدلے اس کا جو بدلہ ہے رب کائنات وہ یہ دے گا کہ اسے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کرے گا۔ تو فرمایا میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے، اور میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو وہ میرے خوف سے آہو پکار کرنے والوں کی محفل اختیار کریں۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ بندوں کو یہ کہہ دو کہ کون سی محفل میں بیٹھے، کہ ایسی صحبت کو اختیار کریں کہ جس میں اللہ کے خوف سے آہو بکا کی جاتی ہے، اللہ کے خوف میں رویا جاتا ہے۔